الحمدللہ رب العالمین۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورہ یعنی 10ویں محرم کل نہیں پرسوں ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگ کو معلوم ہے، اس واقعے کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں چند مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہو گئی۔ پہلی بات جو یہ علم وغیرہ جو ہم بیٹھاتے ہیں یا تعزیہ کے نام سے، یہ بالکل جو ہے اس شریعت میں، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، تو شرک سے متعلق اور اس کی کوئی تعظیم اور عظمت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کا یہ طریقہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی اسلام آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اور خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تم اسی کی پوجا کرتے ہو، اسی کی پرستش کرتے ہو۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اصل یہ محرم کا مہینہ جو ہے بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس محرم کے مہینے کے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کی جو حرمت والے مہینے اس کے قسم کھائی ہے قرآن کے اندر۔ اس میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے۔ اس کا احترام اس معنی کر کریں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزے رکھیں، اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا، اور جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کا دل چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے، انہیں اختیار دے دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں، جسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ایسے گناہوں کو اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مدینے میں جو ہے یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جو ہے ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا کریں گے، یعنی 10 کے ساتھ 9 کو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیا کریں گے، تاکہ جو ہے یہودیوں سے مخالفت ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگلا محرم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن صحابہ نے اس کے بعد اس کا اہتمام کیا کہ 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو روزہ رکھتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ جو اس مہینے کے اندر جو خرافات کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے پکوان کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی دالوں سے کھچڑے بنائے جاتے ہیں اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے جو کربلا کے جو شہداء ہیں ان کی روحوں کو تسکین ملے گی۔ یہ سب بے بنیاد باتیں۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا اچھی بات، لیکن پوری سال نہیں پلا کے آپ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک آپ پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ۔ آپ پانی پلائیے، کبھی بھی پلائیے، لیکن 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک اس کو تخصیص کرنا، اس کا مخصوص کرنا اور مختلف قسم کے شربت بنانا اور گھروں کے اندر ایسی پکوان کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے خلاف ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہے کھانا، لیکن اسی دن کیوں مخصوص کرتے ہیں؟ آپ آگے بنا لیجئے، پیچھے بنا لیجئے، دوسرے مہینوں میں بنا لیجئے، آپ کھائیے، کوئی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت نہیں، لیکن اسی دن بنانا اور اس کو اہتمام سے کرنا یہ بدعت ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو کل جو ہے کل اور پرسوں روزہ رکھیں، یا پرسوں اور ترسوں یعنی 10 اور 11 کو روزہ رکھیں، اس کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی محرم کا مہینہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے انتقال پر 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا، اور سوگ منانا ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے اس کے لیے کچھ اہتمام کرے، کچھ بھی نہیں، بس یہ ہے کہ چونکہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ انسان غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے کسی کے جانے سے، چاہے وہ اپنا عزیز اور قریب ہو یا کوئی دوست احباب ہو، تو 3 دن تک اس کے بعد نہیں۔ تو یہ سوگ منانا، یہ ماتم کرنا، یہ اہل تشیع کا جو ہے طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک چیز سمجھ میں میرے نہیں آتی کہ یہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ سنیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جبکہ شہادت
ہوئی ہے کوفہ میں، اور کوفہ میں سنی تو نہیں تھے۔ اگر مدینے میں شہادت ہوتی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تو کہہ سکتے تھے کہ وہ مدینہ میں سنیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ایک طرف جو ہے سنیوں کے اوپر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، اور پھر ہم دوسری طرف انہی کی تابعداری کے اندر ان کے ساتھ ہم شریک ہو کر اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے پروگراموں میں شریک ہو کر اس کو تقویت دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمارے اوپر الزام لگ رہا کہ سنیوں نے شہید کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور پھر ہم انہی کے اس میں جا کر اور انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات۔ ظاہر سی بات ہے شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے روزے وغیرہ رکھیں، عبادات کریں، اور جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، حرمت والی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ثواب کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، ان مہینوں میں اور ان جگہوں پر ان اوقات میں گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں خاص طور سے خرافات سے اور شرک اور بدعات سے بچنا چاہیے، اور ایسی مجلسوں میں اور ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔